اس لیے بنیادی اپروچ میں اگر یہ کہا جائے کہ احادیث کو نکال کے قرآن مجید کو سمجھا جائے، ہم نکال نہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نقطہ نظر ہے۔ بنیادی ابھی بنیادی اپروچ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس وقت بات ہم لے لیتے ہیں جاوید صاحب، کیا آپ حدیث کی نفی میں یہ بات کر رہے ہیں؟ اس کا سوال ہی نہیں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو دین کو سمجھنے سے جانا کہاں سے، اچھا آپ کس دروازے سے داخل ہوں گے۔ یہ بتایا ہے میں نے آپ کو کہ آپ سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھیں گے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کیا رہا ہے، اس کا زاویہ نظر کیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اگر فنون لطیفہ کے بارے میں براہ راست کوئی حرمت و حلت کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی اس نے متعین کر کے بتایا ہوتا کہ شاعری ممنوع ہے، اس نے متعین کر کے بتایا ہوتا مصوری ممنوع ہے، تو پھر تو ہم ان نصوص پر بات کرتے ہیں۔ غلط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کسی فقیہ کا قول نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کا قول ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے بارے میں قرآن نے مجھے بتایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مجھے اس ہستی کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، لیکن مجھے اس کو سمجھ کر سر تسلیم خم کرنا ہے کہ وہ حکم ہے کیا، آپ کیا فرما رہے ہیں۔ میں تو دیکھیے آپ اتنی بحث کر رہے ہیں، میں نے ابھی اس سوال کو اٹھایا ہی نہیں ہے کہ مجھے مقصد سمجھنا ہے، مجھے حکمت سمجھنی ہے، میں کہتا ہوں مجھے حکم کیسے سمجھنا ہے۔ اصل میں میرا پورا اپروچ یہ ہے کہ پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ حکم ہے کیا، تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میں قرآن مجید سے اصول سمجھوں گا، اب اس کے بعد میں حدیث کی طرف جاؤں گا، کیوں چنانچہ اس چیز کا اطلاق اب قرآن کے سارے احکام پر بھی ہوگا۔ یہ فہم دین ہے، یعنی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میں حکمت سے کسی چیز کو متعین کر رہا ہوں، نہ یہ حدیث اور قرآن میں کسی فرق کی بنیاد ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا، اس کی روشنی میں خود قرآن کے احکام کو بھی سمجھا جائے گا، اور اسی کی روشنی میں اب تمام روایات کو دیکھا جائے گا۔